نینوا اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا۔ آئے ہم اپنے سر جھکائیں خدا کے حضور۔ خدا باپ تو ہم پر رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تیری بھلائی کے لیے، تیری شفقت کے لیے، تیری مہربانی کے لیے ہم تیرے نہایت ہی شکرگزار ہیں۔ خدا باپ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں گزرے دنوں کے لیے کہ تو نے ہمیں سنبھالا، اور اے باپ دل اور روح کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا ہے کہ باپ ہم وہاں مل کر اکٹھے ہو کر اے باپ تیری عبادت کریں، تیرے نام کی ہم تو ستائش کریں اور باپ تجھ میں آگے بڑھتے جائیں۔ نبی کا صحیفہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں صرف 4 ابواب ہیں یا 4 باب ہیں جس میں اس کی پوری کہانی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جو حقیقت ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ اب یونا نبی جس کو مسلم جو لوگ ہیں وہ یونس کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کے اگر ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن میں یہ یونس نام جو ہے اسی کا ہی لیا گیا ہے، یعنی اس کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اب جب ہم یونا کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس کے کردار کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو یہ یونا وہی ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایلیا جو کہ ایک سارپت شہر ہوتا ہے وہاں پر جاتا ہے اور وہاں پر ایک بیوہ ہوتی ہے، یہ یونا جو ہے اسی بیوہ کا وہ بیٹا ہے، اور یونا پر موت واقع ہو جاتی ہے، یونا مر جاتا ہے۔ لیکن ایلیا جو ہے جب وہاں پر پہنچتا ہے اس بیوہ کے پاس تو پھر ایلیا دعا کرتا ہے، خدا سے مدد مانگتا ہے، اور دوبارہ سے یونا میں زندگی آ جاتی ہے، اور وہ زندگی جو ہے اس طریقے سے وہ آگے پہ وہ گزارتا ہے۔ تو خدا نے یونا کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا جب وہ بچہ تھا، یعنی 8-9 سال کا وہ بچہ تھا، تو اس وقت جو ہے وہ مر گیا تھا، لیکن ایلیا کے وسیلے سے خدا نے اس کو زندہ کیا تھا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یونا جو کہ خدا کا نبی، اور خدا نے جب اس کو حکم دیا، جب ہم پہلے باب میں پڑھتے ہیں تو خدا نے اس کو حکم دیا کہ تو جا نینوا کے شہر میں اور وہاں پر جا کر منادی کر، اور ان کو بتا کہ 40 دن کے اندر اندر یہ شہر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، خدا جو ہے اس شہر کو برباد کر دے گا، اور یہ جا کے وہاں پر منادی کر۔ اور لیکن یونا جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ خدا کے حکم کی برخلافی کرتا ہے، اور اس کو نینوا کی طرف جانا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ ترسیس کی طرف جاتا ہے، اور نینوا جو شہر ہے وہ مشرق کی طرف ہے، اور 500 میل کا فاصلہ ہے جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں سے، لیکن ترسیس جو ہے وہ 2000 میل دور ہے، لیکن وہ ترسیس کی طرف اس شہر کی طرف بھاگنا چاہتا ہے، اور جب وہ کیا کرتا ہے کہ کرایہ جو ہے وہ لیتا ہے، اور سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں اس پر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں ٹکٹ لے کر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب وہ سفر کرتا ہے تو اور بھی بہت سارے لوگ اس جہاز میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑا طوفان جو ہے وہ آ جاتا ہے سمندر میں، اور جہاز جو ہے وہ ڈوبنے والا ہوتا ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ دعا کرتے ہوتے ہیں کہ خدا باپ کو ہم پر رحم کر اور اس مصیبت سے ہمیں بچا، لیکن یونا جو ہے وہ آرام فرما رہا ہے، سو رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں خدا کے حکم سے بھاگ رہا ہوں۔ اور پھر جو ہے انہوں نے اس کو اٹھایا کہ تو اٹھ، تو کیوں سو رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ جہاز برباد ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے، تو اٹھ اپنے خدا کو یاد کر۔ اور یونا جو کہ بھاگ رہا تھا تو وہ کون سے خدا کو یاد کرتا، کیونکہ خدا کے حکم کو تو وہ توڑ رہا تھا۔ اور جب وہ اٹھتا ہے تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عبرانی ہوں، اور میں خدا کے حکم کو توڑ کر بھاگ رہا ہوں، خدا نے مجھے کہا ہے نینوا کی طرف جا، لیکن میں جو ہے وہ ترسیس کی طرف بھاگ رہا ہوں۔
اور اس نے کہا, لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ بڑا طوفان آ رہا ہے, تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو یونا جو کہ ایک اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے آپ سمندر میں پھینک دو تاکہ میں ختم ہو جاؤں, تاکہ یہ جو سمندر کا طوفان ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور طوفان جو ہے وہ ختم ہو جائے اور خدا جو ہے تم پر رحم کرے, میں تو اپنے آپ کو ختم کرنے جا رہا ہوں. تو پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہی کرتے ہیں, یونا کو جو ہے سمندر میں پھینک دیتے ہیں, لیکن خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. اور خدا نے ایک بڑی مچھلی بھیجی اور وہ بڑی مچھلی جو ہے اس نے یونا کو نگل لیا, یعنی کھا لیا, اپنے پیٹ میں جو ہے نگل لیا. کھانا دوسری بات ہوتی, چبانا یہ وہ نہیں, اس کو پورے جو ہے اتنی بڑی مچھلی تھی کہ یونا کو اندر نگل لیا. اور پھر جو ہے ظاہر ہے اس اندر جو ہے یونا بڑی تکلیف میں ہوگا, اور پھر اس طریقے سے یونا کو وہاں پر پھینکا گیا جو کہ نینوا شہر کا کنارہ تھا, اور وہاں پر یونا کو اس مچھلی نے خدا کے حکم کے مطابق جو ہے اس نے وہاں پر پھینکا. اور جب یونا کو وہاں پر ہوش آیا تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی شہر ہے جو کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ یہاں پر جا کر منادی کر اور ان کو بتا کہ یہ خدا پر ایمان لائیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, ورنہ یہ جو شہر ہے وہ 40 دن کے اندر تباہ ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا کا کلام ایک بار وہاں پر نازل ہوا جب وہ اپنے گھر پر تھا, اور تیسرے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دوسری بار جب یونا جو ہے وہ نینوا شہر پر ہے, وہاں پر ہے, تو وہاں پر خدا کلام اس پر نازل ہوتا ہے کہ جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے. اور پھر یونا جو ہے مجبور ہوتا ہے, ظاہر ہے کیا کرے, اب اس نے کہنا ماننا ہے, اس شہر میں ہے, وہاں سے بھاگ کے نہیں جا سکتا. اور خدا نے ایسا انتظام کیا کہ وہاں پر جاتا ہے وہ, اور وہاں پر پھر وہ منادی کرتا ہے. تو نینوا جو شہر تھا وہ 3 دن کے اندر اس نے پورے شہر میں منادی کی اور لوگوں کو کہا کہ خدا جو ہے اس شہر کو 40 روز کے بعد جو ہے برباد کر دے گا, تباہ کر دے گا. خدا کا یہ حکم ہے. اور جب یہ منادی نینوا کے لوگوں نے سنی, یہاں تک کہ اس کے بادشاہ نے, نینوا شہر کا جو بادشاہ تھا, اس نے بھی سنی کہ یونا جو ہے خدا کا حکم لے کر آیا ہے, اور خدا کا حکم یہ ہے ہمارے لیے کہ 40 روز کے بعد جو ہے یہ شہر تباہ ہو جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے کہ نینوا شہر کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ روزے رکھتے ہیں. پہلی بات کہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں, اور ادنا وہ جو آلہ ہے وہ سب ٹاٹ ہے. ٹاٹ جو ہے یہ اوڑھنا یہ ایک حلیمی کی نشانی ہے, اور یہ وہ چیز ہوتی تھی جو کہ بکری کی کھال جو ہے وہ پہنتے تھے, اور کہتے ہیں کہ اس کی کھال پہن کے وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے, خاک کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے, اور اس طریقے سے وہ روزے رکھتے تھے اور توبہ کرتے تھے خدا کے آگے. اور انہوں نے توبہ کی اور کہا خدا ہم پر رحم کر, ہم نے گناہ کیا ہے. اور جب یہ بکری کی کھال پہنتے ہیں تو اس میں بڑی چبھن ہوتی ہے اور ایک تکلیف ہوتی ہے, ایک دکھ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو دکھ میں ڈالا, نینوا کے شہر کے لوگوں نے اور بادشاہ نے اپنے آپ کو دکھ میں ڈالا. اور یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو کہ بادشاہ ہے اس نے اپنا شاہی لباس جو ہے وہ اتار دیا, اور اس نے وہ لباس پہن لیا جو کہ خاک بننے کا ہے, حلیم بننے کا ہے, انصاری بننے کا ہے. تو اس طریقے سے اس نے وہ لباس پہن لیا اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا, اور روزے رکھے اس نے بھی, اور توبہ کی اپنے گناہوں سے, اور اس طریقے سے بکری کھال جو ہے وہ بھی اس نے پہن لی, ٹاٹ اوڑھا, اور اس طریقے سے جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا. انہوں نے مان لیا, جان لیا کہ وہ گنہگار ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ برباد کرنا چاہ رہا تھا, ہر ایک چیز کو برباد کرنا چاہ رہا تھا, انسان کو برباد کرنا چاہ رہا تھا. پہلی بات ان کا گناہ جو تھا یہ کہ وہ بری خواہش رکھتے تھے, برے خیالات ان کے تھے,
ایک دوسرے کے بارے میں بری خواہشات رکھتے تھے، اور امیر جو لوگ ہیں وہ غریبوں پر ظلم کرتے تھے۔ بہت سارا ظلم جو ہے وہاں پر پایا جاتا تھا، غریب کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور اس طریقے سے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے جو کہ خدا کو نہیں پسند تھا۔ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اس کی صرف عبادت کرے، خدا کی عبادت کرے، کسی اور معبود کی یا کسی اور بت کی پوجا نہ کرے، پرستش نہ کرے۔ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ خدا کی صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے 3 بڑے گناہ ان کے تھے۔ ایک کہ ان کی بری خواہشات تھی، اور امیر لوگ جو ہیں وہ غریب پر ظلم کرتے تھے، اور تیسری بات کہ وہ معبود جو ہے، دیوتا جو ہیں، ان کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے 3 بڑے گناہ تھے، اس لیے خدا باپ ان کو سب کو برباد کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے، لوگوں نے، نینوا کے شہر کے لوگوں نے، بادشاہ نے جب اپنے گناہ سے توبہ کی، خدا پر ایمان لے کر آگے، تو پھر جو ہے خدا نے رحم کیا اور ان کو بحالی بخشی، اور ان کو برباد نہیں کیا گیا۔